لوگوں کے پاس ہر قسم کے وسائل ہوتے ہیں، مگر روحانی طور پر وہ بہت کمی محسوس کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال دراصل یہ ہے کہ جب ہر چیز حاصل ہو جائے، ہر ارادہ پورا ہو جائے، ہر خواہش پوری ہو جائے اور دنیاوی کمی بھی نہ رہے، تو اس کے باوجود انسان کیوں ڈسٹرب ہے، پریشان ہے، یا یوں کہہ لو کہ اسپریچول وائلڈرنس کیوں ہے، روحانی طور پر خلا کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ آپ کے لیے مختصر جواب تو یہ ہے کہ ہر انسان ہر دوسرے انسان کے لیے ہمیشہ دعا کرے۔ ایک جیسے آنسو ہیں سب کی آنکھوں میں، ہر انسان کا ہر انسان سے رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا پابند کر رکھا ہے۔ پیدائش کا ایک مقررہ وقت ہے اور موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ خوشی اسی انسان کا مقدر اور غم بھی اسی انسان کا مقدر ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بڑا محفوظ بیٹھا ہوا ہے، صحت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، خواہش کے لحاظ سے، اور وہ تمام دنیا سے بالکل الگ تھلگ محفوظ ہے۔ اب اس آدمی کو تو محفوظ رہنا چاہیے، مگر خدا نخواستہ خبر آ جائے کہ اس کا کوئی اور دوست کسی اور جگہ ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا ہے۔ اب غم جو ہے وہ اس کے دروازے توڑ کے آ گیا۔ وہ جو محفوظ انسان تھا اس کا دروازہ کس نے توڑ دیا؟ کسی اور غیر محفوظ دوست نے۔ اس طرح غم اس کے گھر آ گیا اور پریشانی آ گئی۔ تو مطلب یہ ہے ایسی حالت سے بچنے کے لیے یا تو انسان سب سے غیر متعلق ہو جائے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر تو غم ایک رہ جائے گا اور وہ ہوگا اپنی موت کا۔ اصل میں اپنا غم جو ہے یہ اپنا غم نہیں ہوتا، بلکہ اپنا صدمہ جو ہے کسی اور کا حادثہ ہوتا ہے۔ تو اہم بات، امپورٹنٹ بات یہ ہے، لہٰذا اپنا تو حادثہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہم ہیں موت نہیں آ سکتی، اور جب موت آ گئی ہم نہیں ہوں گے۔ پھر صدمہ کس بات کا؟ صدمہ تو اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم رہ گئے اور وہ چلے گئے، تو جانے والا غم دے جاتا ہے اور جانے والے آپ کے علاوہ ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان جو ہے کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے۔ آپ محفوظ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے دوست عزیز غیر محفوظ ہو جائیں گے، اور چلتے چلتے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جائے گا، اور جو آرام سے تھے غمگین ہو گئے، اداس ہو گئے۔ اگر آپ کی صحت قائم رہے تو یہ قائم رہنے کے باوجود غم آ گیا۔ ہر انسان چلتا چلتا جوان ہوتا گیا، جوان ہوتا گیا، مگر اس نے نوٹ نہیں کیا کہ ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور وہ اللہ سب کا مالک ہے۔ آخر ماں باپ کو رخصت ہونا پڑ گیا، اب وہ سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا، ماں باپ کا صدمہ اس کو دیکھنا پڑ گیا، اور یوں اندر سے انسان کھوکھلا ہو گیا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہر شے محفوظ ہو گئی ہے، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی اوپن ٹو آل ہیزرڈز آف لائف۔ آپ زندگی کے تمام خطرات کے روبرو آ گئے، اور خطرات کے روبرو آنا پھر ایک حادثہ ہے، ایک الگ حادثہ ہے۔ کہتے ہیں he who lives many lives dies many deaths، یعنی جو شخص بہت سی زندگیاں گزار رہا ہے وہ بہت سی امراض سے دوچار ہوگا۔ ایسا شخص کہتا ہے کہ صبح میں اور ہوں، شام کو میں اور ہوں، بلکہ میں قابل غور ہوں، اور پتہ نہیں میں کیا کچھ ہوں۔ وہ آدمی جتنی زندگیاں گزارے گا اتنی ہی امراض سے گزرے گا۔ تو ایک دن میں 10 زندگیاں گزارنے والا ایک دن میں 10 مرتبہ مرے گا۔ زندگی کو پھیلائیں گے تو غم بھی پھیلتا جائے گا۔ آپ زندگی کو جتنا حاصل کرتے جائیں گے اتنی ہی جواب دہی بڑھتی جائے گی۔ جواب دہی کا بڑھنا جو ہے یہ غم کا انتظار ہے، اور اس طرح آپ جواب دہ ہوتے جائیں گے، اور پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا۔ انسان کے لیے ایک اور بھی بات ہے کہ انسان بنانے والے نے ایک بڑا پکا حکم دے دیا ہے کہ خبردار، نہیں آئے گا، نہیں ملے گا سکون قلب کو مگر میرے ذکر سے۔ اب جو تنہا رہنے والی بات تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تھی کہ وہ تنہا، مخفی، گنجینہ، خزینہ اپنی ذات میں یکتا تھا۔ اب اس کے بعد پھر انسان آیا۔ انسان تنہا رہ نہیں سکتا اور یہ صدمات سے بچ نہیں سکتا، اور جب تک اللہ کو یاد نہ کرے گا اس کو چین نہیں آ سکے گا۔ تو دولت جو ہے یہ چین نہیں دیتی۔ دولت کا تماشا عجیب ہے، خرچ کرو تو اس کی افادیت ہے، اگر خرچ نہ کرو تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دولت پڑی ہوتی ہے بینک میں، صرف نام تمہارا ہوتا ہے اور تو کوئی بات نہیں۔ تو جو چیز افادیت نہیں دے سکتی وہ پھر تمہارے کس کام کی؟ اس طرح وہ بھی پریشان ہو گیا اور تم بھی پریشان ہو گئے۔ اگر گاڑی چل رہی ہے تب تک تو تمہاری ہے، اور گاڑی بند ہو جائے، شام کا وقت ہو، تیل ہی بند ہو گیا، تو اب گاڑی تمہاری بیکار ہو گئی۔ تو اس لیے زیادہ حاصل کرنے والا انسان زیادہ محرومیوں کا شکار ہوتا ہے۔
دولت میں جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی دولت کی ہوس بڑھتی ہے۔ ایسا بندہ بھی میں نے دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آج تو میں دکان بند کرنے لگا ہوں۔ کیوں بند کرنے لگے ہو؟ کہتا ہے 10 روپے مل گئے، میری شام گزر جائے گی، یہ کافی ہے۔ تو انہوں نے دکان اپنی بڑھا دی، اور دوسرا روتا ہے کہ آج جو ہے اچھا بھلا نفع ہو سکتا تھا مگر نفع نہیں ہوا، 1,500-2,000 روپے کا لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ کیسا نقصان؟ نفع نہ ملنا نقصان ہے، لاس ہے۔ تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس صورتحال سے بچنے کا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کسی ایک انسان کے ساتھ وابستگی اور محبت پیدا کر لو، پھر موت کا ڈر اور پریشانی کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ زندگی کے ساتھ وابستگی دراصل زندہ کے ساتھ وابستگی ہے، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ خدا کے ساتھ وابستگی جو ہے، جو خدا کی دی ہوئی زندگی کے ساتھ وابستگی ہے، اور زندگی سے وابستگی کسی زندہ کے ساتھ وابستگی ہے۔ جب تک آپ وابستہ ہیں آپ خوف سے مبرہ ہیں، یہ پکی بات یاد رکھنا۔ جب تک آپ وابستہ ہیں آپ خوف سے آزاد ہیں۔ خوف اس وقت آئے گا جب تم اپنی ذات میں آؤ گے۔ اگر آپ کسی اور کی ذات میں گم ہیں تو موت آتی رہے جاتی رہے، آپ کو پرواہ نہیں ہوگی۔ ایسا شخص پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام تو اسرائیل ہے، اور تیرا کیا نام ہے؟ کہتا ہے میرا نام محبوب ہے۔ اس شخص کو موت کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ موت اپنے محبوب کی یاد میں جینا اور اس کی یاد میں مرنا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہاں ہیں تو بیٹوں کے ساتھ، وہاں ہوں گے تو ماں باپ کے پاس، پھر ڈر ہے کوئی ڈر نہیں۔ تو روحانی وابستگی دراصل انسان کے ساتھ وابستگی ہے۔ آپ گنتی کی 2-4 باتیں اور یہ فارمولہ یاد کر لینا کہ یہاں آنا ہے اور پھر چلے جانا ہے، اور زندگی کے اندر آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کسی انسان کا دل پریشان نہ کرنا، کسی انسان سے محبت کرنا، عقیدت رکھنا، خالق کا احترام کرنا، اور بندگی کی حد میں داخل ہو جانا۔ جب بندگی میں داخل ہو گئے تو لائف اٹرنل ہو جائے گی، زندگی لازوال ہو جائے گی۔ پھر آپ جاگنے والوں میں داخل ہو جائیں گے، شب بیداری والوں میں سے ہوں گے۔ اٹرنل لائف پھر اٹرنل ہو جائے گی۔ ایسی زندگی کو کوئی زوال نہیں ہوتا۔ موت ان لوگوں کو ڈرا نہیں سکتی جو لوگ آدھی رات کو جاگتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب۔ موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب۔ تو ایک بات تو آپ یہ کریں کہ پیسے کو افادیت میں لائیں، دوستوں کا احترام کریں۔ جب تک منظر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کا شکر ادا کریں۔ جب تک آپ اس کائنات میں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو پہلا کام ہے شکر ادا کرنا، پھر اپنی دوسری یادوں کی دنیا میں آپ رہیں اور اپنی یادیں آپ خود آباد کریں۔ جب آپ کے اندر پیسہ پرستی آ گئی تو پھر خوف پیدا ہوگا۔ خوف لالچ سے ہوتا ہے، لوبھ لالچ نہ ہو تو خوف نہیں ہوتا۔ آپ لوبھ کو نکال دو تو خوف نکل جائے گا۔ تو یہ جو پیسہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سزا میں رکھا ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ what ultimately you arrive at۔ اب یہاں تک پہنچ گئے کہ اب پیسہ ہے مگر یہ جاندار نہیں ہے، بے جان چیز ہاتھ میں ہے، اور جان بنانے والے پیچھے رہ گئے۔ جاندار آپ کے ہاتھ سے نکل گئے اور بے جان پیسے تیرے پاس اکٹھے ہو گئے۔ کہتا ہے اب یہ پیسے کھاؤ مگر اس کو کھا نہیں سکتے۔ اب تمہارے کھانے کی عمر تھوڑی ہے، یہاں رہنے کی عمر تھوڑی ہے، احساس کی عمر تھوڑی ہے، بلکہ ہر شے تھوڑی ہے۔ یعنی اب انسان کی عمر زیادہ ہے، احساس کی عمر کم ہے، اور یادوں کی عمر کم ہے۔ علم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم کیا ہے؟ یادداشت۔ اگر قوت حافظہ ختم ہو جائے تو علم ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا نام تھا، وہ کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا تھا۔ اب آپ ہر شے بھول گئے ہیں۔ تو یادداشت جو ہے یہ عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسے یاد کرتے جاؤ۔ یاد کا زمانہ ہوتا ہے، محبت کا دور ہوتا ہے، اور احساس کے اپنے زمانے ہوتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ بے حس ہو جائیں گے۔ مثلاً آج خبر پڑی ہے کہ وہاں 25 بندے مر گئے ہیں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، کل 40 مر گئے تھے، بس حادثے ہی حادثے ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ تو انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہے۔ محسوس کرنا اس لیے چھوڑا ہے کہ اس کی محبت اب ان چیزوں سے ہو گئی ہے جن چیزوں میں احساس نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر جاندار سے محبت کرو گے تو جان میں رہو گے، اور بے جان سے محبت کرو گے تو بے جان ہو جاؤ گے۔ پانی سے محبت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، اور باقی سے محبت کرو گے تو بقا والے ہو جاؤ گے۔